اس شان پہ امت ہوئی قربان محمد، ہم ختم نبوت کی حفاظت کے امی ہیں، ہم زندہ و بیدار ہیں مردہ نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام والتسلیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ دیوانو اٹھو ایک کام کرو اور وہ بھی صبح و شام کرو، دیوانو اٹھو ایک کام کرو اور وہ بھی صبح و شام کرو، پیغام ختم نبوت کو سب لوگوں میں تم عام کرو۔ معزز مکرم قابل احترام بزرگان دین، عزیز گئیوں، نوجوان بھائی اور دوستو، آج ہماری اس مسجد عمار میں تحفظ ختم نبوت کی ماہانہ مجلس عشاء کی نماز کے بعد لگی ہے۔ اس پر ہم سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس رب کریم نے محض اپنے فضل سے، اپنے توفیق اور اپنی چاہت سے ہم تمام کو اس عظیم نسبت پر جڑنے کی، بیٹھنے کی، اس تعلق سے کچھ بات کے کہنے اور سننے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اسی رب کریم سے ہم دعا کرتے ہیں جیسے یہ نعمت ہمیں بن مانگے دی ہے، اللہ اس پر عمل بھی ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جتنے بھی دین کے باتیں ہم سنتے ہیں، سناتے رہتے ہیں، ان سارے دین کے باتوں میں، کاموں میں سب سے اہم ترین اور سب سے بڑا اور بہت زیادہ عظمت والا کام پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاج تخت ختم نبوت کی حفاظت والا کام ہے۔ اور یہ سلسلہ ہمارے شہر شولاپور میں پچھلے 5 سالوں سے مسجدیں بدل بدل کے پورے شہر میں، دیہاتوں میں، تعلقات میں چل رہا ہے۔ اسی کا ایک حصہ آج ہماری اس مسجد عمار بن یاسر مسجد میں الحمدللہ اسی ایک حصے کی ایک کڑی ہے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں اور مانتے بھی ہیں، ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک اب کسی بھی قسم کا کوئی بھی نیا نبی نہ آنے والا ہے اور نہ پیدا ہونے والا ہے۔ اسی چیز کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ اب یہ ہمارا ماننا بھی ہے اور ہم اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں، ہمارا ایمان کا حصہ بھی ہے، لیکن ہمارے دشمنوں نے اسی بنیادی اور حساس عقیدے کو ٹارگیٹ بنا کر مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کو خراب کرنے کی کئی صدیوں سے انہوں نے محنتیں اور اپنی محنتوں کا الگ الگ طریقے سے اور الگ الگ ڈھنگ اور روپ سے شروع کی، اور اس میں بالخصوص وہ مسلمان جو دین کی بنیادی تعلیم سے دور ہیں،
دین کی بنیادی تعلیم سے ناواقف ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے، ایسے نوجوانوں کو، ایسے مسلمانوں کو وہ پکڑتے ہیں اور ان کے ایمان اور عقیدے کو خراب کرنے کی محنت اور کوشش کرتے ہیں، اور وہ اپنی محنت اور کوشش میں ہماری کمزوری کی وجہ سے کامیاب بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہم مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے، جیسا میں اور آپ جانتے ہیں کہ میرا اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہے، یہ بات ہم سے جتنے بھی لوگ تعلق رکھنے والے ہیں ان تک ہم یہ پہنچائیں، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کام کسی عالم دین کا، کسی مفتی صاحب کا، کسی قاضی صاحب کا ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ کام ہر اس شخص کا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، جو یہ کہتا ہے کہ میں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوں، میں آپ سے عشق و محبت کرنے والا ہوں۔ ہر اس بندے کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ یہاں قرآن پاک کی آیات کی دلیل، احادیث مبارکہ کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو طے شدہ، یہ اٹل پورے دنیا کے مسلمانوں کا یہ طے شدہ فیصلہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد اب قیامت تک کسی بھی قسم کا کوئی نیا نبی پیدا ہونے والا بھی نہیں اور نہ آنے والا ہے۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، اسی کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ جیسے کہ جو تلاوت کلام اللہ میں سے یہ قرآن پاک کی آیتوں میں سے ایک تلاوت کی میں نے آیت پاک کی، جس میں اللہ نے یہ اعلان کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب دین اسلام جو شروع ہوا تھا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر، وہ اب پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اب کامل اور مکمل ہو چکا ہے۔ اب جو تعلیم ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اب وہ اٹل ہے، مضبوط ہے، مکمل اور کامل ہے، اس میں اب کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی نہیں ہو سکتی، نہ زیادتی ہے اور نہ کمی کر سکتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم یوں سمجھے، ارکان اسلام ہم سب جانتے ہیں، 5 ہے، کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ اب پوری دنیا کے کسی بھی خطے میں ہم جائیں، چاہے وہاں کے لوگ کو ہم جانتے نہیں، ان کی زبان نہ ہم سمجھتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، لیکن وہاں جائیں گے تو جیسے ہم یہاں اپنے علاقے شہر شولاپور میں جیسے فجر کی نماز ہم پڑھتے ہیں 2 رکعت فرض، عشاء کی نماز جیسے ہم نے 4 رکعت فرض پڑھی، جو نماز کی جو ترتیب ہے ہم یہاں ادا کرتے ہیں، وہ ملک کے کسی بھی کونے میں جائے، دنیا کے کسی بھی حصے میں جائے، چاہے ہم ان کو جانتے نہیں، ان کی زبان سمجھتے بھی نہیں، نہ بول سکتے ہیں، لیکن جیسے ہم 5 ٹائم کی نمازیں، جیسے فجر کی 2 رکعت فرض ہیں، ظہر کی 4 رکعت فرض ہیں، عصر کی 4 رکعت فرض ہیں، مغرب کی 3 رکعت فرض ہیں، عشاء کی 4 رکعت فرض ہیں، جو 5 نمازوں میں جو تعداد ہے رکعتوں کی، فرائض کی، وہ جیسے یہاں ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں جائے ہو بہو ویسے ہی ملیں گی۔ اور ہم اندر آئیں، اگر نماز کی تعداد جیسے رکعتیں وہی ہیں تو جو ترتیب ہے، کوئی بھی نماز کسی بھی دنیا کے کونے میں ہم کو ایسا پڑھنے والا نہیں ملے گا کہ جو سورۃ الفاتحہ پہلے پڑھنے کے بجائے بعد میں سے پڑھ رہا ہے اور کوئی سورت پہلے ملا رہا ہے۔ جیسے کہ ہم نماز کی ترتیب کیا کرتے ہیں، جیسے ہم نے نیت باندھی، سب سے پہلے ہم سبحانک اللہم، جس کو ثنا کہتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، پھر تعاوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ، پھر کوئی ضمہ سورہ، یعنی کوئی سورت کو ہم ملاتے ہیں۔ جیسے یہاں ترتیب، وہی ترتیب پوری دنیا کے ہر حصے میں، ہر مسجد میں، ہر گھر میں، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹے ہو یا بڑے ہو، سب نمازیں اسی طرز پر پڑھ رہے ہیں۔ جیسے نمازوں کی رکعتوں کی تعداد میں کوئی رد و بدل نہیں، اس کے اندر کی جو ترتیب ہے اس کی ترتیب میں کوئی رد و بدل نہیں، یہ دلیل اس بات کی ہے کہ اب پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی بھی قسم کا کوئی نیا نبی پیدا ہونے والا نہیں ہے، اب کسی بھی قسم کا کوئی نبی آنے والا نہیں، دین کامل اور مکمل کر کے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ اب اس میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے،
اب مکمل، اب یہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں تک کے لیے یہی دین رہے گا اور یہی دین کے اوپر چلنے والے انسان کامیاب ہوں گے۔ اب اس کو ہم دیکھیں، ہم سے پہلے 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، کسی بھی چیز کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی، نہ نماز میں، نہ روزوں کے اندر، نہ حج کی ترتیب میں، نہ زکوٰۃ کی ترتیب میں۔ اس وقت جو طریقہ حج کا میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اس وقت سے لے کر آج تک بالکل وہی ہے، کوئی رد و بدل نہیں ہوا، کوئی ترتیب میں، کوئی ارکان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ پہلے وہاں جایا کرتے تھے، اب اس کے بجائے پہلے یہاں جانا، ایسا کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جو ارکان اس وقت ہمارے نبی نے حج کے بتلائے تھے، وہ اس وقت سے لے کر آج تک ہو بہو ویسے ہی اور قیامت تک ایسے ہی رہیں گے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کا جو نصاب ہمارے نبی نے بتلایا تھا، اس وقت سے لے کر آج تک وہی ترتیب ہے، کچھ تبدیلی نہیں آئی۔ جیسے آج تک محفوظ، ایسے ہی قیامت تک محفوظ رہے گا، کوئی تبدیلی نصاب زکوٰۃ کے نصاب میں نہیں آئے گی۔ ایسی روزوں کو ہم لیجیے، کوئی بھی روزہ ایسا نہیں ملے گا کہ محرم کے مہینے میں روزہ رکھ رہا ہے، ذی الحجہ کے مہینے میں روزے رکھ رہا ہے، یعنی رمضان کے مہینے میں جیسے پورے مہینے کے روزے رکھتے ہیں، اب اس مہینے کے بجائے کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اب زمانہ بدل رہا ہے، ہم رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کے بجائے محرم الحرام میں روزے رکھیں گے، ہم ذی الحجہ کے مہینے میں روزے رکھیں گے، کوئی بھی نہیں۔ پوری دنیا کے کسی بھی حصے میں ہم جائیں، چاہے کھانے کے ان کے کھانے کے ٹھکانے نہیں، کپڑے پہننے کے ٹھکانے نہیں، رہنے کے لیے گھر کا کوئی نظام نہیں ہے، لیکن جو ترتیب اسلام کی تعلیمات کی ہمارے پاس ہے، وہ دنیا کے ہر مسلمان کے پاس ہے۔ جیسے زبان کی بولی کے اعتبار سے ہر اعتبار سے الگ ہے، لیکن ارکان اسلام نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور اس سے پہلے جو کلمہ ہے سب سے پہلے جس کو ہم ایمان کہتے ہیں، کوئی تبدیلی اس کے اندر نہیں۔ یہ علامت کس بات کی ہے کہ جیسے ان چیزوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، پوری دنیا کے لوگ ایک ہی نہج اور ایک ہی طریقے پر، چاہے ایک دوسرے کی زبان نہیں جانتے لیکن کلمہ پڑھنے بولے تو یہی کلمہ پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم وہ انگریزی میں بات کر رہے ہیں یا ان کی جو بھی زبانیں بات کر رہے ہیں، لیکن جب کلمہ طیبہ پڑھنے کے لیے کہیں، کلمہ شہادت پڑھنے کے لیے کہیں، سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے لیے کہیں، قرآن کی کوئی آیت پڑھنے کے لیے کہیں، تو وہی طریقے سے پڑھتے جیسے ہم پڑھتے ہیں، کوئی تبدیلی اس کے اندر نہیں، کوئی اس کے اندر رد و بدل نہیں کی گئی۔ یہ ساری چیزیں علامت ہمارے نبی کے آخری نبی ہونے کی ہے۔ جو دین ہمیں دیا گیا، دین اسلام، یہ کامل اور مکمل ہے، اور ایسا کامل اور مکمل ہے اب اس میں کسی چیز کو بڑھانے کی گنجائش نہیں۔ اب قیامت تک کے سارے انسانوں کے لیے رہبری اسی کے اندر ہے، اور کوئی کم کی چیز کے کم کرنے کی بھی اجازت نہیں، کامل اور مکمل ہمیں دیا گیا۔ اللہ نے اعلان کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، مکمل ہو گیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور میری نعمت کو بھی میں نے مکمل کر دیا، جو دین اسلام کی نعمت ہے، جو عظیم دولت ہے، اور تمہارے دین اسلام پر میں کیا راضی ہو گیا۔ یہی دین ہے جو انسان بھی اس سے اپنے آپ کو جوڑے گا، چاہے وہ کالا ہو، گورا ہو، امیر ہو، غریب ہو، غلام ہو، جس بھی نسل کا کیوں نہ ہو، لیکن اس نے اپنے آپ کو دین اسلام سے جوڑا، ہم اس کو کامیاب کر دیں گے۔ اب یہ ساری چیزوں میں اس تمہیدی بات کے بعد ہم اپنی اصل بات کی طرف آئے کہ یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آئی کہ بھئی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، کوئی بھی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ میرے اور آپ اس کے لیے سمجھنا بہت آسان ہے، ہم سمجھ بھی رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بزرگوں، عزیز بھائیوں، نوجوان بھائیوں اور دوستوں، ہمارے اس مضبوط عقیدے کے باوجود بھی ایسے لوگ اٹھ کھڑے ہو رہے ہیں اور پوری طاقت کے ساتھ، پورے پلاننگ کے ساتھ، پورے منصوبے کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، کہ ہمارے نبی آخری نبی ہے، اس نبی کے انکار کرنے والے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، اور بڑے معصومیت کے ساتھ اور بڑے بھولے بھالے انداز کے ساتھ، جس سے لگتا بھی نہیں کہ یہ ہمارا دشمن ہے، وہ بڑے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ہمیں اپنی انداز میں ایک معصوم چہرہ بنا کر اخلاق کے ساتھ
بالکل اچھے انداز میں ہمارے عقیدے کو وہ لوٹنے کی محنت اور کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ سوال پیدا ہوگا اور آنا بھی چاہیے ذہن میں، کیونکہ بیدار ہونے کی علامت ہے۔ جب اتنا مضبوط عقیدہ ہے تو کون ہے جو ہمارے نبی کی آخری نبی ہونے کا انکار کرے؟ لیکن ہو رہا ہے ایسا، اور کہیں کسی دنیا کے کسی کونے میں نہیں، ہمارے شہر کے حالات ہیں، ہمارے شہر شولاپور کے حالات ہیں، ہمارے ضلع کے حالات ہیں، دیہاتوں کے۔ اب بھی کئی ایسے خاندان ہیں ہمارے شہر شولاپور کے اندر جو قادیانی ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے اور آپ جیسا مسلمان کیا کہتا ہے؟ بھئی وہ اپنا اپنا کام کر رہے، کرنے دو، ہم کو کیا کرنے کا ہے؟ ہمیں چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان سے لوگوں کو بچانے کی ضرورت ہے۔ یہ کام کر رہے ہیں، میرے جیسے آپ جیسے جو دیندار ہوتے ہیں، متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، وہ یوں کہتے ہیں ان کو اپنا کام کرنے دو۔ اس کی مثال یہی ہے کہ اگر یہاں کوئی بڑا زہریلا سانپ آ جائے اور کونے میں بیٹھ جائے، 4-5 لوگ اس کو مارنے کے لیے دوڑ رہے ہیں، تو دوسرا اٹھ کر کہتا ہے کہ بھئی وہ خاموشی کے ساتھ اپنی جگہ پر بیٹھا ہے، کیوں اس کو مارتے ہیں؟ اس کو بیٹھنے دو، لاؤ اس کو دودھ پلاؤ، اس کو کھانے کی جو بھی چیزیں اس کو لا کر دو۔ بتاؤ کوئی چاہے وہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، طاقتور ہے بولنے والا، مالدار ہے، رئیس ہے، دیندار ہے، متقی پرہیزگار ہے، لیکن اس کی بات ہم ماننے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں کہیں گے کہ بھئی وہ نہیں کاٹ رہا ہے، لیکن اس کی جگہ یہاں نہیں ہے۔ اس کو ہم اپنے گھر کے اندر، اپنے مسجد کے اندر، اپنے آفس کے اندر، اپنے روم کے اندر ہم رہنا برداشت نہیں کر سکتے۔ کیا معلوم وہ کب آ کر بچوں کو خاموشی کے ساتھ کاٹ کر چلا جائے اور میرے بچے نقصان کا شکار ہو جائے، موت کے منہ میں آ جائے۔ کوئی بھی عقل مند انسان اس زہریلے سانپ کو یا کوئی بھی اور چیز اپنے گھر میں برداشت نہیں کرتا۔ جب ہم ایک زہریلا سانپ ہے اس کو ہم اپنے گھر میں، آفس میں، روم میں اور مسجد میں رہنا اور دیکھنا برداشت نہیں کر سکتے، ایسے ہی جو نبی کے ختم نبوت کے منکرین ہیں ہم ان کو اپنے علاقوں میں بھی برداشت نہیں۔ یہ غیرت ایمانی کی تقاضا ہے، یہ نبی سے محبت کا تقاضا ہے، یہ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ جس کو ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی کی ختم نبوت کا انکار کرنے والا ہے، ہمارے نبی کو یہ آخری نبی نہیں مانتا، کسی اور کو نبی مانتا ہے، تو ہم اس کو سلام بھی نہیں کر سکتے، ہم ان کے ساتھ تجارت بھی نہیں کر سکتے، ہم ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا لین دین بھی نہیں کر سکتے، اور اسی طریقے سے ہم ان کے گھر میں نہ شادی کر سکتے ہیں، نہ ان کی بچی اپنے گھر میں لا سکتے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے ہو یا دینی اعتبار سے کوئی کام ہم ان کے ساتھ نہیں کر سکتے، نہ ان کو ہم اپنی مسجد میں آنے دے سکتے ہیں، نہ ہماری مسجد کی طرح ان کو مسجد بنانے دے سکتے ہیں، نہ ہماری طرح اذان دینے کی ان کو اجازت ہے، کسی بھی قسم کی اجازت نہیں۔ جب یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو مرنے کے بعد بھی ہماری غیرت ایمانی کا تقاضا ہے کہ ان کو اپنے قبرستان میں بھی دفن کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن پاک کی یہ فیصلے ہیں، احادیث مبارکہ کی یہ فیصلے ہیں، اکابرین اولیاء کرام کی، یہ دنیا بھر کے جتنے بھی بڑے بڑے علماء کرام ہیں اور سارے مسلمانوں کا یہ اٹل اور متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں۔ اب ایک مسئلہ بھی ہم جانیں تاکہ اس قادیانیت ہو، شکلیت ہو، اینوس گوہر شاہیت ہو، دیگر جتنے بھی فتنے ہیں ان کے زہر کا ہمیں پتہ چلے کہ تھوڑا بھی اگر میں جانے انجانے میں، حقیقت میں اس سے مجھے نفرت ہے لیکن طرفداری والی بات میں نے کہہ دی تو میرے ایمان کا کیا ہوگا؟ ایک مسلمان یعنی ایک انسان ایسا ہے، ہم نے اس کو مسلمان یعنی ایک مسلمان تھا لیکن وہ مرتد ہو گئے، یعنی قادیانی ہو گئے، ہمیں معلوم ہے کہ یہ قادیانی ہے، فلانا بندہ مرتد ہو گیا یعنی قادیانی ہو گیا، ہمیں معلوم ہے کہ وہ قادیانی ہے، تو اب اس کے گھر میں اگر ہم بیٹی دیں گے تو اس کا نکاح تو ہونے والا نہیں کیونکہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی غیر ایمان والا ہے تو ایک مسلمان بچی ایک غیر ایمان والے سے نکاح ہی نہیں کراتے ہم، کیونکہ نکاح نہیں ہوتا، اور وہاں کی بچی نہ ہم اپنے گھر میں لا سکتے ہیں کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے، لانا بھی ہے تو پہلے مسلمان بنائیں گے۔ ایسے ہی مسئلہ قادیانیوں کا ہے کہ قادیانی جو بچی ہے اس کو ہم اپنے گھر میں بھی نہیں لا سکتے، لانا ہے تو پہلے اس کو توبہ وغیرہ کرانا ہے۔ اب اگر مسلمان سمجھ کر اس سے نکاح کیا گیا تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، کون؟ جو نکاح کرنے والا ہے، یا یوں کہہ رہا ہوں مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں یہ مسلمان ہے اس کا نکاح کرواؤ تو میرا بھی ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، میرا بھی ایمان خطرے کے اندر پڑ جائے گا۔ کیوں کہ ایک مرتد انسان کی میں تائید کر رہا ہوں، اگر وہ مر بھی گیا ہم کو معلوم ہے
کہ وہ قادیانی تھا، مسلمان نہیں تھا، قادیانی تھا، اس کی ہم نے جنازے کی نماز پڑھی یا پڑھائی، ہم سب اسلام سے باہر نکل جائیں گے۔ نکاح والے ہیں تو تجدید نکاح لازم آئے گا، تجدید ایمان لازم آئے گا، پھر سے ہم کو کلمہ پڑھنا ہے، پھر سے ہمیں دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، واپس نکاح بھی ٹوٹ گیا۔ اتنا حساس یہ مسئلہ ہے، لیکن آج جانے انجانے میں بہت سارے ایسے مسلمان ہیں، یہ کہتے ہیں وہ اپنا کام کر رہے، کہیں دکھو جی کدھر ہیں، تمہیں بولتے پھر رہے۔ بہت سارے ایسے بھی ہمارے سامنے، ہماری کانوں سے، میرے کانوں سے سنے والے الفاظ ہمارے شہر کے لوگوں کے جو دیندار سمجھے جا رہے ہیں، لیکن بے غیرتی اتنی آ گئی کہ تمہیں بولتے پھر رہے پورے شولاپور کے اندر، ایک بھی نہیں ہے، کہاں ہے بتاؤ تم لا کر، حالانکہ بے شمار پھر رہے ہیں، چل رہے ہیں، جماعتیں بنا کر مسلمانوں کے دیہاتوں کی سروے کر رہے ہیں، کہاں مسلمان خالی بیٹھے، یعنی مسجدیں ہیں، امام نہیں ہے، وہاں پورا ایک نظام وہ بنا رہے ہیں۔ ابھی زیادہ دور نہیں، ابھی ہم خالی 20-25 سال کی بہت دور کی بات ہوئی، ابھی 2023 چل رہا ہے، اگر ہم 13 سال پیچھے جائیں گے 2012 تک، میں تو سمجھتا تھا کہ 2002-03 تک ایسی بات ہے، لیکن 2012 تک عقل کوٹ کے کئی دیہاتوں میں قادیانی مسجد میں نماز پڑھایا کرتے تھے، اپنے آپ کے مسلمان ہونے کا اظہار کر کے کہ ہم مسلمان ہیں، اور یہ کہتے تھے، یہ باور کراتے تھے کہ کچھ لوگ آئیں گے اور آ کر تمہارے ذہن کو خراب کریں گے کہ اس کو یہاں سے نکالو، یہ تمہارے دشمن ہیں، وہ اس طریقے سے کہتے ہیں، اور اب بھی یہی کر رہے ہیں۔ قادیانی کئی دیہاتوں میں، جیسے کہ بوروٹی، یہ اپنا ایک انہوں نے مرکز بنا کر عقل کوٹ کے اطراف کے کئی دیہاتوں میں اپنے جال کو پھیلایا تھا۔ جیسے ہمارے حافظ قرآن، عالم دین، قاری قرآن نماز پڑھاتے ہیں، ایسے ہی وہ لوگ مسجدوں میں نماز پڑھاتے تھے۔ کئی مرتبہ یہاں سے حضرت مولانا ابراہیم صاحب ہے، مفتی محسن صاحب ہے، اور دیگر علماء کرام ہیں، مفتی غوث صاحب ہے، ایسے کئی اکابر علماء کرام، حضرت مولانا مرحوم عبد الخالق صاحب اظہری نور اللہ مرقدہ، یہ ہمارے بڑے بڑے اکابر علماء کرام جاتے تھے، باقاعدہ وہ بحث و مباحثہ کرتے تھے، وہ بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، اس سے افسوس نہیں ہے، دوسرے مسلمان خاموش بیٹھے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کو اعتماد ہی نہیں ہمارے علماء کرام پر، کہ یہ پراپرٹی کا مسئلہ ہے یا کوئی جائیداد کا مسئلہ ہے یا کوئی خاص چیز کا مسئلہ نہیں، یہ تو ایمان کا مسئلہ ہے۔ یہ ہمارے جاننے والے علماء کرام ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم مسلمان نہیں ہیں اور تمہارے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی اور تم کو نماز پڑھانے کی اجازت نہیں ہے، کوئی مسلمان کہنے کے لیے تیار نہیں۔ میں تو سمجھاتا کہ بھئی ایسی یہ بات ہے، لیکن حقیقت میں ڈیپ میں جا کر جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، جیسے کہ مفتی غوث صاحب ہیں، مولانا مفتی محسن صاحب ہیں، مولانا ابراہیم صاحب ہیں، خود ان کی زبانی یہ سننے کو اتفاق ہوا کہ یہ حقیقت ہے کہ ہماری ہمت بھی نہیں ہو سکی کہ پورے لوگ اس کی طرف سے ہیں، اس قادیانی امام کی طرف سے، ان کو امام بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہ سب اسلام کی یہ خاص چیزیں ہیں، وہ مسلمانوں کے ساتھ ہی جڑی ہے۔ امام یہ مسلمانوں کا امام ہو سکتا ہے، وہ پنڈت ہوں گے یا دیگر اور ان کا نام دے سکتے ہیں، لیکن امام بھی نہیں کہہ سکتے۔ پورے مسلمان ان کی طرف سے ہیں اور اسی کو نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھائے گئے، ہم دیکھتے ہی رہ گئے، ہماری ہمت بھی نہیں ہو سکی کیونکہ سب لوگ اس کا سپورٹ کر رہے ہیں، اور اس کو کہا گیا کہ بھئی یہ تو کام کر رہا ہے، یعنی تو مسلمان نہیں، یہ سارے دلائل سے تو بحث و مباحثے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن کوئی غیرت مند مسلمان اٹھ کر یہ کہنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہمارے شہر کے ہیں، ہمارے علاقے کے بڑے علماء کرام ہیں، یہ نامور علماء کرام ہیں، ان کا کہنا ہے کہ تو قادیانی ہے اور تیرے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو ہم تیرے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، نکل جائیں، کوئی بھی بولنے کے لیے تیار نہیں اس مسجد میں۔ ایسا کئی محنتوں کے بعد، دعوت و تبلیغ کی الگ محنت، علماء کرام کی الگ محنت، دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والے نوجوان اور دیگر لوگوں کی محنتوں کے بعد وہاں سے اکثر دیہاتوں سے قادیانی نکالے گئے۔ لیکن ابھی بہت سارے ایسے ہوں گے ہماری اس مجلس میں ابھی جنہوں نے آج پہلی بار یہ سنا ہوگا، کیونکہ ہمیں علم اسی بیداری کے لیے تحریک چھیڑی گئی تاکہ ہر مسجد میں بدل کر مہینے میں ایک مرتبہ کم سے کم 5-6 لوگ تو سمجھیں، اور وہ 5-6 لوگ اپنے 5-6 دوستوں کو بتائیں گے، پھر وہ 5-6 دوستوں کو بتائیں گے، یہ پیغام کئی لوگوں تک پہنچے گا کہ قادیانی ملعون لوگ جو ابھی اس وقت اپنا نام احمدیہ مسلم نام رکھ کر کام کر رہے ہیں،
ابھی لاک ڈاؤن کے بعد خبر ملی پھر فلانے علاقے کے اندر ایسی ایسی محنتیں چل رہی ہیں، کچھ علماء کرام گئے، جیسے مثال طور پر یہاں ہپر کا لیجیے، وہاں گئے، وہاں کے لوگوں کو بلایا گیا اور ان سے کہا گیا بہت ساری چیزیں، بولے ہاں یہاں آتے ہیں، اپنی ہے نا وہ کیا بولتے ہیں اس کو، جماعت مسلم احمدیہ جماعت، یہ اپنی جماعت ہے، وہ سمجھ رہے ہیں جمعیت علماء ہند جو جماعت ہے ہماری مسلمانوں کی مضبوط تنظیم، وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ وہی تنظیم ہے، یہ ہے نا وہ جمعیت علماء، یہ کیا بولتے ہیں جماعت، یہ ان کا اس طریقے سے کہنے کا انداز، وہ جماعت احمدیہ کے لوگ ہیں۔ تو ہم نے کہا ہاں کون ہے؟ بولے وہ ہے نا اپنے مسلمانوں کی جو جماعت ہے اسی کا وہ حصہ ہے۔ بولے نہیں وہ قادیانی، نہیں مولانا قادیانی نہیں ہے وہ۔ پھر ان کو بتلایا گیا کہ قادیانی ہی ہیں، لیکن انہوں نے اپنا نام مسلم احمدیہ جماعت یا احمدیہ مسلم یہ نام رکھ کر لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، دیکھو ہم بھی مسلمان ہیں، نبی کا نام احمد ہے، اس طریقے سے وہ کام کرے۔ کافی دیر کے سمجھانے کے بعد وہاں بھی امام نہیں تھا، وہاں کے لوگوں کو سمجھایا گیا، ان کی غیرت ایمانی کو جھنجھوڑا گیا کہ تمہارے پاس میں ہی یہ پوری محنتیں کر رہے ہیں، پورا مرکز بنائے ہوئے ہیں ہپر کا، یہ کتنی دور ہے ہمارے شہر سے، بالکل قریب میں ہے، انہوں نے پورا ایک مرکز اڑیسہ سے یہ پورے قادیانی آ کر وہاں کام کر رہے تھے، لیکن الحمدللہ برجستہ علماء کرام نے اور دیگر اور احباب نوجوانوں نے اس پر فکر کی، وہ وہاں سے اپنا جگہ بدل کر کام کر رہے ہیں، گئے نہیں کہیں بھی، اڑیسہ سے، بہار سے، آسام سے آ کر ہمارے شہر میں رہنے والے مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کو لوٹ رہے ہیں، اور میں اور آپ اپنے اپنے کاموں کے اندر ایسے مگن ہیں۔ ہم سوچے تھوڑا، تصور میں جائیں، کل محشر کے میدان میں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم سے پوچھیں گے کہ میری تاج تخت ختم نبوت پر ڈاکہ زنی ہو رہی تھی، لوگ اس پر حملہ کر رہے تھے، میری عزت کی دھجیاں اڑا رہے تھے، تو تم نے کیا کیا؟ ہم اس وقت تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ نبی تو بہت دور کے بعد، صحابہ بھی اگر ہم کو پوچھیں گے ہمارے پاس کچھ جواب نہیں ہوگا، صحابہ بھی ابھی بہت اونچے درجے کے ہیں، ہمارے اکابرین اولیاء کرام نے جنہوں نے اپنی جانوں کی بازیاں لگا کر اس عقیدے کا تحفظ کر کے ہم تک پہنچایا، اگر وہ بھی ہم سے پوچھیں گے تو ہمارے پاس جواب نہیں ہوگا۔ چلو اس غیرت ایمانی کے جگنے کے بعد، اتنی تھوڑی بات سننے کے بعد اتنا تو احساس آیا ہوگا کہ ہمارے علاقے میں قادیانی کام کر رہے ہیں، ابھی بھی گئے نہیں، الحمدللہ کئی دیہاتوں میں کام شروع ہے، اور کئی دیہاتیں ایسے بھی ہیں اب بھی، خالی اکل کوٹ ہی نہیں، اب یہیں جائیں ادھر ترجا پور روڈ کے آس پاس جو دیہات ہے، کئی دیہات ایسے جو اب بھی خالی ہیں۔ ماضی کے اندر یعنی پچھلے سالوں میں پہلے وہاں پر قادیانی امام تھے، ہغلور کو ہم لیجئے، وہاں سے بھی کئی لوگ قادیان جا کر آئے ہیں، لیکن بعد میں سے ان کو سمجھایا بجھایا گیا، پھر وہ پوری ابھی 2019 یا 18 میں پورے وہ نوجوانوں کے اور جتنے بھی لوگ قادیان گئے تو ان کو جماعت میں بھیج کر ان کی پوری ایمان کی تصحیح کی گئی۔ یہ سب ابھی کے قریب کے واقعات ہیں، اور یہ محنتیں ہو رہی ہیں اور الگ الگ طریقے سے وہ کر رہے ہیں، تو ایسے موقع پر ہم کیا کریں؟ اب آئیے ہمارے اکابرین کے واقعات بھی ہمیں سننے تھے، کیونکہ آج کا جو ہمارا عنوان تھا تحفظ ختم نبوت اور اکابرین امت، وہ انشاءاللہ کسی موقع پر ہم پھر سے اس موضوع کو، کیونکہ ایک سال کے بعد شاید ہمارے یہاں مجلس ہو رہی ہے، پھر 1-2-3 مہینے کے وقفے کے بعد پھر ہم تفصیل سے یہاں سمجھیں گے، پھر کبھی جمعہ کے بیانات کے اندر یہ تفصیل ہم لائیں گے، تاکہ ہم اپنا پورا ضلع نہ صحیح اپنے علاقے کو ہمیں سنبھالنا ہے، سب سنبھالیں گے انشاءاللہ اپنا علاقہ جو مہا لکشمی نگر ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم اس علاقے کے یہ بھی تفریق نہیں کرنا ہے، ٹارگٹ ہمیں اپنے علاقے کو بنانا ہے، محنت عمومی طور پر پورے شہر میں یا کم سے کم یہ جو نئی آبادی ہے پورا جہاں تک بڑھ رہی ہے وہاں تک ہم اپنا کام کریں گے۔ کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ کار ہم سمجھیں گے، کیونکہ بات کا کہنا سننا یہ اصل نہیں ہے، اصل زمینی سطح پر اتر کر کام کرنا ہے۔ اب ہر بندے تک جا کر ہم یہ پیغام پہنچائیں، جہاں سے بات شروع وہیں پر ہم ختم کریں گے کہ سلام کلام خیر خیریت، جیسے نماز کی ہم دعوت دے رہے ہیں اور دیگر کاموں کی ہم دعوت دیتے ہیں، ایسے ہی اس سے کئی گنا زیادہ اہتمام سے ہم اس کو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں یہ دعوت دیں۔ کیسا دعوت دینا ہے؟ وہ ایک کتاب ہے تو بعد میں سے کل مغرب میں انشاءاللہ ہمارے یہاں تقسیم کیا جائے گا، وہ کتاب کے اندر 4 باتیں ہیں، ہم اس کو پڑھیں، اردو اور ہندی میں ہے،
وہ چاروں باتیں اپنے دوستوں کو ہمیں بتلانا. اس میں سے ایک بات میں ابھی آپ کو بتلاتا ہوں. کیسے بات؟ السلام علیکم، خیر خیریت ہم پوچھیں گے. اس کو کہیں گے کہ بھئی ہمارے نبی کا نام کیا ہے. اب وہ بتلائیں گا، کہیں گا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایسا بھی کہہ سکتا ہے، کیونکہ ہمارے مسلمانوں کے یہ عالمیہ ہے. ابھی معصوم چھوٹے نوجوانوں کو ہم چلتے پھرتے بڑا پوش میں رہیں گا، ایک دم ٹائٹ میں رہیں گا، کپڑے ایک دم شان کی عالی شان گاڑی. اس کو نبی کا نام پوچھے تو وہ سوچتا ہے، پہلے پھٹک سے بولنے نہیں آتا، نبی کا نام معلوم نہیں. جو نبی ہمارے خاطر ہمیشہ رویا کرتے تھے، تڑپا کرتے تھے، ہمیشہ ہمارے لیے خیر کی دعائیں کرتے. دنیا تو دنیا، محشر کے میدان میں بھی ماں باپ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے، کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہوگا، لیکن وہاں تنہا ایک شخصیت ہوگی جو میرے اور آپ کے نبی، جو زمانے کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہوگی، جو سارے انسان نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی ہیں، سب کی زبان پر ایک ہی جملہ ہوگا، یا ربی نفسی یا ربی نفسی، کہ اللہ میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا. لیکن اس پورے محشر کے میدان میں، اس وحشتناک حالت کے اندر ایک شخصیت تنہا ایسی ہوں گی جس کی زبان پر یہ جاری ہوگا، یا ربی امتی یا ربی امتی. اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا. امت مطلب کون؟ میں اور آپ، ہمارے گھر والے، ہمارے رشتہ دار، دنیا میں بسنے والے سارے مسلمان اور انسان ہیں. جہاں کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں، وہاں ہمارے نبی اللہ سے مانگ کر ہماری سفارش کریں. اور اس سفارش کا اگر ہم اپنے آپ کو حقدار بنانا چاہتے ہیں، یہ بالکل آسان اور سہل راستہ ہے، جس کو ہماری زبان میں کہیں گے کہ شارٹ کٹ راستہ ہمارے نبی کے قریب پہنچنے کا، جنت میں جانے کا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی حفاظت والا کام، یعنی ختم نبوت کی حفاظت والے کام میں اپنے آپ کو جڑنا. کیسے جوڑنا؟ ہم اپنے دوستوں کو سلام کلام، چائے پی رہے ہیں، گھر میں مہمان آ گئے، کہیں بھی ہم بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، تو اس سے کئی گنا زیادہ اور ایک بات ہم دین کی ملا دیں. اور دین میں بھی سب سے اہم ترین بات کہ ہمارے نبی کا ہم نے نام پوچھا، بتلایا، ماشاءاللہ. نہیں بتلایا تو ہم کہیں کہ ہمارے نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھائیں، ہمارے نبی کا نام محمد ہے، لیکن ہمارے نبی اللہ کے بعد سب سے زیادہ مقام رکھنے والے، سب سے بلند مقام والے ہیں. اس لیے ادب میں ہم حضرت کہیں گے، حضرت محمد. ہمارے نبی کا نام اصل محمد، پھر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ درود پاک ہے. جب بھی نبی کا نام لیا جائے تو درود پاک کا پڑھنا واجب ہے. تو اس لیے ہم کہیں گے کہ ہمارے نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی کے والد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ، اس کو بتلائیں. امی کا نام کیا ہے؟ آمینہ ہے. دادا کا نام کیا ہے؟ حضرت عبد المطلب. دادی کا نام کیا ہے؟ حضرت فاطمہ. نانا کا نام کیا ہے؟ وہب بن عبد مناف. نانی کا نام کیا ہے؟ برہ. یہ چھوٹا سا نبی کی سیرت کو بھی ہم بیان کر رہے ہیں. کتنا مبارک لمحہ ہے یہ کہ ہم نبی کے نام اور نبی کے گھر والوں کے نام، آپ کے دادا دادی نانا نانی کے نام ہم بیان کر رہے ہیں. اور زیادہ اگر دلچسپی والا موقع یعنی مجمع ہے تو ہم نبی کی بیٹیوں کا نام بیان کریں. نبی کے کم سے کم اتنا تو ہم بیان کریں جو ابھی ذکر کیا گیا. پھر اس کے ساتھ یہ کہیں کہ بھئی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہے. ہی لگائیں وہاں، ہی جب ہم کہیں گے جتنے بھی جھوٹے آئیں گے ان سب پر ہم مہر لگا رہے ہیں کہ تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے. ہی لگا کر کہ ہمارے نبی آخری نبی، ہمارے شولہ پور کی بھاشا میں ہمارے نبی آخری نبی ہیں. اب ہمارے نبی کے بعد قیامت تک کسی بھی قسم کا کوئی نیا نبی پیدا ہونے والا نہیں. ہم اپنے دوستوں کو، ہم اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بچوں کو یہ طے کریں نبی کی محبت میں، نبی کی عزت اور عزت کی ناموس کی حفاظت کے کاموں سے اپنے آپ کو جوڑنے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، کہ یہ پیغام مجھے ہر بندے تک، اپنے جتنے بھی تعلق رکھنے والے اس تک مجھے پہنچانا ہے. یہ مختصر کام بھی اگر ہم کریں گے انشاءاللہ یہ کام ہماری عزتوں کی حفاظت والا، ہماری رزق کی حفاظت والا، ہمارے گھر کے سکون اور اطمینان کی حفاظت والا یہ کام ذریعہ بنے گا. کیونکہ جو نبی کی عزت اور ناموس کی حفاظت میں جڑ جائے، کیا اللہ اس کو ذلیل کریں گے؟ اللہ اس کو رسوا کریں گے؟ کیا اس کو تنگ دست ہوگا، رزق کی وجہ سے پریشان ہوگا، اس کی اولاد نافرمان بنے گی؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. مقدمہ بہاولپور ایک لمبا قصہ ہے
وہ تقریباً 2-3 جلدوں کے اندر کتاب لکھی گئی ہے، تو اس کا ایک حصہ میں سنا ہوں۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ یہ ختم نبوت کے وکیل تھے۔ جب قادیانی ایک بچی ہے، اس نے یہ مقدمہ دائر کیا کہ میرا نکاح فسخ کر دیا جائے، یہ قادیانی، یہ میرا شوہر قادیانی بن چکا، میرا اس کے ساتھ نکاح نہیں، لمبا واقعہ ہے۔ تو اس کے اندر اس میں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ آخر کا حصہ ہے کہ دلائل دے رہے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ دلیل ہے۔ جو مرزائی وکیل جو تھا، مرزائی قادیانیوں کی طرف سے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں مانوں اس کو بھی نہیں مانتا۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آ گئے اور کہا کہ تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے، اگر تجھے میری اس بات پر یقین نہیں ہے تو میں تجھے اسی بھری عدالت میں یہیں پر کھڑے مرزا غلام احمد قادیانی اس ملعون کو جہنم میں جلتا ہوا تجھے دکھاؤں گا۔ یہ رعب الفاظ کا ایسا دشمن کے دل پر پڑا وکیل کے اوپر، اس کی بولتی بند ہو گئی۔ خیر مقدمہ ہوا اور اس کے بعد آپ کے شاگرد نے آپ سے پوچھا، حضرت آپ نے ایک بہت بڑی بات کہہ دی کورٹ کے اندر بھری عدالت میں۔ بولے کیا کہا؟ کہ یہ بات کہی۔ نہیں، مجھے 100% یقین ہے، مجھے یقین ہے کہ اگر وہ مطالبہ میرا قبول کرتا تو اللہ مجھے ذلیل نہیں کرتے، رسوا نہیں کرتے، اور وہ اس کو جہنم میں جلتا ہوا دکھاتے۔ یہ 100% پورے دل کی یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ اللہ مجھے وہ منظر دکھاتے جو جہنم میں مرزا غلام احمد قادیانی جل رہا ہے، کیونکہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی حفاظت کے والے کام میں جڑتا ہے اور پورا مخلص ہو کر یہ کام کرتا ہے، آگے حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو کبھی ذلیل نہیں کرے۔ آج ہم جو شکار ہو رہے ہیں ذلت اور رسوائی کے، سب کچھ ہمارے پاس ہے، پھر بھی ہم پریشان ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے سب سے آسان راستہ، بہت سارے اور راستے ہیں، لیکن اس راستے کو شارٹ کٹ ہم سمجھ کر اپنے ہر دوست احباب تک اس پیغام کو پہنچائیں گے سب انشاءاللہ۔ اور وہ پیغام کیا ہے، سب ہم اپنی زبان سے دہرائیں، تاکہ کل محشر کے میدان میں اگر ہم سے پوچھے اللہ کیا لایا ہے تو ہم پورے فخر سے کہہ سکے کہ اللہ فلاں دن ہمارے مسجد میں تیرے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاج تخت ختم نبوت کے تعلق سے مجلس رکھی گئی تھی، تو وہاں پورے دل کی یقین کے ساتھ پوری عظمت اور احترام سے میں نے یہ کلمے کہے تھے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں۔ اگر یہ تجھے قبول ہے تو اللہ میری زندگی کو قبول کر لے، تو یقین جانیے اس کام کی برکت سے اللہ ہماری مغفرت فرما دیں گے۔ اس لیے اس یقین اور محبت سے ہم کہیں کہ ہمارے نبی، سب کہیں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہے۔ اب ہمارے نبی کے بعد قیامت تک کسی بھی قسم کا کوئی نیا نبی پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ یہ کیوں کہنا ہے؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کیا کریں، کسی بھی قسم کا کوئی نیا نبی پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے ہی پیدا ہو چکے ہیں، اب جب آئیں گے تو نبی بن کر نہیں آئیں گے، اس نبی کے امتی بن کر آئیں گے، اعلیٰ ترین امتیوں میں ان کا شمار ہوگا، نبی بن کر نہیں آئیں گے۔ اب کیا نبوت ان کی سلب ہوں گی؟ نہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے یہاں کے ملک کے جو وزیر اعظم ہیں، اب اگر وہ کسی ملک کے اندر چلے جائیں تو اب بتاؤ وہاں کے قانون کے مطابق وہ چلیں گے کہ یہاں کے قانون کے مطابق چلیں گے؟ وہاں کے قانون کے مطابق چلیں گے کہ وہ سعودی چلے گئے یا دوسرے ملک کے اندر چلے گئے۔ اب وہاں جانے کے بعد ان کا جو منصب ہے، عہدہ ہے، کیا وہ ختم ہو گیا؟ وہ باقی ہے، پورا احترام اور عزت سب ہو رہی ہے، لیکن وہاں کا قانون چلیں گا، وہاں کے وزیر اعظم جو بات کہیں گے وہاں کے لوگوں مانیں گے، لیکن ان کا یہ منصب ختم نہیں ہوا، باقی ہے۔ ایسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہوں گے، لیکن اب یہاں آئے تو نبی بن کر نہیں آئے، اس امت کے اعلیٰ ترین فرد بن کر آئے ہیں۔ اس سے ہمارے اس امت کی عظمت بھی، مقام اور مرتبہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے کتنی نسبت ہماری بڑی کی۔ اس لیے آخر میں یہ بھی کہے کہ ہمارے نبی کے بعد اب قیامت تک کسی بھی قسم کا کوئی نیا نبی پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ یہ مختصر سی مجلس اس لیے رکھی گئی، یہ کوئی بیان اور وعظ نہیں ہے، یہ تحریک ہے، ایک مشن ہے جو ہمیں دیوانوں کی طرح کام کرنا ہے کہ اپنے ہر تعلق رکھنے والے کہاں بھی بیٹھے ہم یہ طے کر لیں، میرے آج اس دن میں کم سے کم 2 سے 3 لوگوں کو میں یہ ختم نبوت کا پیغام پہنچاؤں گا۔
ہم نے طے کیا صرف 2-3 لوگوں کا، شام ہوتے ہوتے 30 لوگ ہو جائیں گے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کریں عشاء کی نماز کے بعد، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے حبیب پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس یعنی تحفظ ختم نبوت کی اس عظیم کام کو مجھے کرنے کی توفیق دی، اور آج میں نے 30 لوگوں تک پیغام پہنچا، اللہ قبول کر لے۔ اور اس کی قبولیت کے برکت سے یہ جو نت نئے فتنے ہمارے علاقے میں پیدا ہو رہے ہیں اس کو اللہ ختم کر دے۔ ہو سکتا ہے ہماری اس فکر والی دعاؤں کی برکت سے کئی نوجوان، کئی مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے محفوظ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں اس عقیدے کے لیے ہمہ وقت ہر حال میں، ہر جگہ پر، ہر موقع پر تیار رہنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ یہ تو ہوا زبانی اعتبار سے کہنا، اور دوسرا ہے عملی اعتبار سے میدان میں چلنا۔ دوسرا طریقہ وہ یہ ہے کہ ہم یہاں علاقے میں ہم رہے ہوئے ہیں تو ہم شہر شولاپور کی پراپر ہے، ایسا نہیں ہے۔ کسی دیہات سے ہمارا تعلق ہوگا، عقل کوٹ سے یا عقل کوٹ کے کسی دیہات سے یا کوئی اور، تو کم سے کم مہینے میں ایک مرتبہ ہم اپنے دیہات میں جائیں، اپنے گاؤں میں جائیں، سلام کلام خیر خیریت پوچھ کر آئیں۔ کوئی نئی بات ہم کو وہاں نظر آ رہی ہے تو اپنے امام صاحب سے ہم پوچھیں، اپنے علاقے کے جو ذمہ دار ہیں تحفظ ختم نبوت سے ہم ان کو ملیں کہ ہمارے گاؤں کا یہ مسئلہ ہے، وہاں امام نہیں ہے، وہاں یہ نئی چیز مجھے نظر آئی، کوئی نئے امام آئے ہیں، نئی نئی باتیں بتلا رہے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے ہماری یہ مہینے میں ایک مرتبہ وہاں جانا ہمارے گاؤں کے لوگوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کا ذریعہ بنے گا۔ یا چلو ہم نہیں پہنچ سکتے کسی معقول عذر کی وجہ سے، ہم شہر ہی کی ہیں، دیہات سے ہمارا تعلق نہیں ہے، تو اب علماء کرام جا رہے ہیں، نوجوانوں کی ٹیم وہاں جا رہی ہے، تو جہاں امام اور مسجدیں نہیں ہیں وہاں کم سے کم مکتب مسجد ہے تو وہاں امام رکھا جا رہا ہے۔ تو اب اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے ترتیب پورے عالمی پیمانے پر ترتیب ہے کہ ممبر شپ کی ترتیب، ممبر سازی، کہ ہم اپنی طرف سے اپنی کمائی کا وہ حصہ جو ہم کما رہے ہیں 150 روپے اپنی سعادت مندی سمجھتے ہوئے، کوئی زور زبردستی نہیں، کہ میرے مال کا حصہ اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی حفاظت والے اس عظیم کام میں لگ رہا ہے تو کتنی بڑی میری سعادت مندی ہے۔ 100 روپے تو یوں ہی میں اڑا دیتا ہوں، مہینے کے 100 روپے کیا میں نہیں لگا سکتا؟ ہمارے اندر سے غیرت کہیں گے کہ 100 روپے میں آرام سے لگا سکتا ہوں، مہینے میں کوئی بڑی بات نہیں۔ ہم کم سے کم 100 روپے 50 کے اعتبار سے مہینے کے ممبر بنے۔ الحمدللہ ہر مہینے کی عصر میں، مغرب میں یا عشاء میں کسی بھی نماز میں حضرت مولانا سلیم صاحب ہمارے مسجد میں آتے ہیں، ہم ان کے پاس ماہانہ ممبر شپ کی رقم جمع کر ہم اپنی رسید بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت سارے الحمدللہ پہلے سے ممبر ہیں، اور جو نہیں ہیں وہ آج ممبر بنے، اور اس نیت سے بنے کہ میں اپنے ساتھ 5 اور دوستوں کو بھی تحفظ ختم نبوت کا ممبر بناؤں گا، 50 کے اعتبار سے، 100 روپے کے اعتبار سے، یا ہم چند نوجوان مل کر یہ بھی کام کر سکتے ہیں کہ ایک مکتب کی ذمہ داری ہم دیں گے۔ ایسا کچھ نوجوانوں کو گروپ ہے ہمارے شہر میں، وہ 2-3 مکتب کی ذمہ داری کی تنخواہ مہینے کی 15 تاریخ تک جمع کرتے ہیں کہ یہ 3 مہینے کی یہ 3 مکتب کی یہ 6,000 روپے، کبھی 5,000، کبھی 4,000، 10-15 دوست مل کر کہ بھی ہم اس مرتبہ کیسے کرتے ہیں۔ دیکھیے ہم کو بہت ساروں کو پان کھانے کی عادت، ماوا کھانے کی عادت یا اور دیگر چیزوں کی پینے کی، چائے پینے کی، دن میں 5-6 پیتے ہیں، تو ہم ایک چائے کا کپ بند کرتے ہیں نبی کی محبت میں، ایک پان ہم کم کرتے ہیں، ایک بیڑی ہم کم کر رہے ہیں نبی کی محبت میں۔ وہ جو مہینے بھر میں 100 روپے ہمارے بچ رہے ہیں، 500 بچ رہے ہیں، 50 بچ رہے ہیں، وہ ہم جمع کر آپ کو دیہاتوں میں چلنے والے جو مکاتب ہیں وہاں کے بچوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے لا کر دیتے ہیں۔ یہ ان کا طریقہ کار ہے، ہم بھی کر سکتے ہیں۔ ہم نے تو نیت کی 50 کی، لیکن یہ طریقہ ہم نے اپنایا تو 500 ہم اکیلے دے سکتے ہیں۔ فضول ایسی خرچی ہے ہماری، ہزاروں سو روپیہ خرچ ہو رہا ہے، تو ہم کو پتہ چلے گا کہ ہم کتنے پیسے بیکار خرچی میں ڈال رہے ہیں۔ تھوڑی ایسی کوشش، تو اس ترتیب سے بھی ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ جو ممبر ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ نیت کرے کہ اپنے ساتھ آئندہ مہینے تک کم سے کم 5 سے 10 ممبروں کو جوڑیں گے۔ جو نہیں ہیں ابھی مولانا کے پاس نام اور موبائل نمبر لکھا کر ممبر بنے، نقد جمع کریں، یا کہے کہ آئندہ مہینے سے میں جمع کروں، لیکن اس نیت کے ساتھ کہ میری کمائی کا ایک حصہ تھوڑا سا
حالانکہ بہت زیادہ مجھے لگانا ہے، تھوڑا سا حصہ میں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی حفاظت میں لگا رہا ہوں۔ اللہ اس کو قبول کرے صحیح نیت سے، انشاءاللہ اس کی برکت سے کئی لوگوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کا ذریعہ بنے گا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے سچی نیت سے 150 کے ممبر بن گئے، اللہ ہماری مخلصانہ نیت کی برکت سے اور بڑے بڑے ممبروں کو اللہ جوڑ سکتے ہیں، یہ یقینی بات ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، بس ہماری نیت مضبوط ہونی چاہیے۔ اس میں بھی ہر اعتبار سے مثالیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وقت کے ساتھ، مال کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس عظیم عقیدے کی حفاظت کے لیے ایک منتخب فرمائے، چنے، اور اس کام کے کرنے کی طاقت، ہمت، جرأت اللہ ہم تمام کو نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ۔